جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے، آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ، جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں، اور 1.7 بلین ڈالرز، تقریباً $2 ارب کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے، تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے، جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو، اور اس کا پورا سروے جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں، انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے، جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے، جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں، اور ان کی ڈیٹا کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے، تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے، تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے، وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے، اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے، تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے، اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے. لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں، اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا، اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے، یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے، تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے. پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو، کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کینالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے. میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے. ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد. ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے،
بہت اس پہ بات ہو چکا ہے. بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے. جس رفتار سے جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے, خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا. جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے, مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا, وہ وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے. یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے. اس لیے صوبہ سندھ, میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں, اب باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے, لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے. اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں, ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے. یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے, اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا, جتنا معاشی حالات بگڑیں گے, اتنا لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ, صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ, لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا. ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا, لیکن جب ملک مشکل میں تھا, جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر, تو کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا, تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے, وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے, کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے, تو ہم نے کہا اب ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے آپ وزیر اعظم ہو, آپ قدم بڑھائیں. اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا, تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب, جنوبی پختونخوا, گلگت بلتستان, صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا, اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے, رک نہیں سکے. وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے, جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا, اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے, جس سکیل کا تباہی ہے, ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے. مگر ہم انشاءاللہ تعالی ڈبل محنت کریں گے. وسائل کم ہیں اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں. لیکن میں یہ میرا ایک قسم کا ایک مقصد, ایک مشن, ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے, اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے. جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے, اور امیجیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے, اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست
کرتے رہیں گے. جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا. ہم لانچ کریں گے اور پھر پورا سال COP28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے. یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، اور جیسے میں نے کہا قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں، اور دادو کے عوام کے یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو اسپرٹ ہے، جو morale ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے 2010 کا 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے. لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے. اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آگے آئے کہ آ کے کام کرے، محنت کرے. اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے علاقے مشکل میں ہیں. آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں. اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں. میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو حکومت ادارے چھوڑے، جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا. مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے SPDC لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں، مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا، وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے. کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں، ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار AC، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو
مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی. پوری دنیا کا میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا, اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا, اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا, اور تب بھی بڑے اعلانات کیے, اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہی ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا, اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں, جس کا جو انچارج ہے وہ بی کا ایک زمانے میں جاننے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ کویت ہو, چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو, UAE کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں پہنچے, اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر UAE میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے, اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہیں, اگر میں ان کا ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا, مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا, ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا, ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے, سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے, اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے, جب CNN اور BBC پورا ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا, لیکن شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ختم ہو چکا ہے. ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کی ابھی تک ضرورت ہے. سردی کا موسم اب آ رہا ہے, ہمارا ضروریات کچھ مختلف ہے, ابھی جو بھی مدد کیا جا سکتا ہے آج بھی وہ مدد کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان علاقے سے کوآرڈینیٹ کریں. ہمیں بلینکٹس کا بھی ضرورت ہے, گرم کپڑے کی بھی ضرورت ہے, اور باقی جیسے پہلے سلسلہ چل رہا تھا ان چیزوں کا بھی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے میں خاص طور پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ پورا نظام پورا ملک میں سیلاب متاثرین کے لیے کھل چکا تھا, اور جس وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ وہ جو آپ کو رقم ملتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آگے جا کے بھی ہمارے صوبائی حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال کے اور بین الاقوامی کا جو بھی ہمیں سپورٹ ملتا ہے ان کا ساتھ ملا کے مسلسل اس پہ کام کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے, اپنے ٹارگٹ پہ پہنچیں گے, اور وہ خوشحالی اور جو ہمارے لوگوں کا معاشی حالت ہے اس میں ہم بہتری دیکھیں گے. تھینک یو. صابر صاحب بنڈ صاحب, صدر پریس کلب. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ $ملین کا نقصان ہوا ہے, ابھی جو 9 تاریخ کو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے, آپ کیا امید رکھتے ہیں, کتنی مدد؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ بلینز کا نقصان ہوا ہے اور ایک دن میں تو بلینز جیسے اکٹھا نہیں ہو, خاص طور پہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں
جو معاشی مشکلات ہے ہر ملک کے لیے، اس لیے ہر ملک جو ہے وہ کووڈ کا معاشی مشکلات کا مقابلہ جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ یوکرین اور روس کا جنگ ہوا ہے، اس کا معاشی اثرات ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوری 9 جو ہے وہ ہمارا ابتدا ہے، اس دن سے ہم شروع کریں گے، وہ ہمارا لانچ ہوگا. مگر لانچ کرنے کے بعد یہ سلسلہ چلنا پڑے گا، مسلسل چلنا پڑے گا، تاکہ ہم جتنے لوگوں متاثر ہوئے ہیں ان سب کو مدد پہنچا سکے. مگر اس لیے کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور مزید ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، جتنا ہم اکٹھے کرتے ہیں، جتنا ہم مینیج کرتے ہیں، اس سے ہم کام شروع کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو یہ پروگرام ہے جنوری 9 پہ لانچ کرنے کے بعد میں پھر اپنا کام جاری رکھوں گا، مختلف ممالک میں جاؤں گا، اور وہ پروگرام ان کے پاس نہ صرف ان کے حکومتی ادارے مگر جو ان کے پرائیویٹ ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، مطلب پرائیویٹ ادارے کیا، ان سے جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، جو بینکس ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور اس طریقے سے ہم یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، جس پہ سندھ نے اکانومسٹ میگزین نے سندھ کو ریٹ کیا ہے کہ پوری دنیا میں 5واں نمبر کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوتا ہے. آپ نے وہ بھارت کا گجرات کا بھی آپ نے ان سے بھی بہتر پرفارم کیا. اسی ماڈل کو بھی ساتھ ہم انشاءاللہ ملائیں گے، تاکہ ہم ہمارا جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی ہم انکریج کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنا انرجی ٹرانزیشن جو ہے، گرین انرجی ٹرانزیشن شروع کرنا پڑے گا. ویسے پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے، بجلی کے بل اگر کوئی دیکھتا ہے تو ان کو ایک طرف بجلی آتا نہیں ہے، دوسرے جتنا آتا ہے اس کا بل جو ہے وہ برداشت سے زیادہ ہے. تو ہمارا منصوبہ ہے، حکومت کا سوچ ہے کہ ہم جو سولر انرجی ہے اور جو ونڈ انرجی ہے، جس کا قدرتی طور پہ صوبہ سندھ میں ہمارے ونڈ انرجی کا ایک کوریڈور بھی ہے، اور عام طور پہ جب مانسون نہیں ہے تو سورج کا کوئی کمی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تھرو حکومت جو ہے وہ زمین دے کے، اور زمین حکومت کا ایک وہ حصہ بنے گا، اور آگے جو پرائیویٹ کمپنیز ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ آ کے سولر جو زونز ہے وہ بنائیں گے، گرین انرجی زونز، جس میں سولر بھی ہو، جس میں ونڈ بھی ہو، اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سستا بجلی پیدا ہو، اور ارد گرد جو علاقے ہیں جن کو یا مہنگا بجلی ملتا ہے یا وہ گرڈ پہ ہے ہی نہیں، ان کو بجلی ہی نہیں ملتا، ہم ان کو سستا بجلی پہنچا سکیں. سو اس طریقے سے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کا مدد کا امید رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی منصوبے ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل بھی ہے، جو ہم کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اور اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اور اس سے بجلی بنا سکتے ہیں تو کوئی there is no reason why حکومت سندھ can't go into the green energy sector as well. شیراز ڈائری شیراز کون؟ آپ شیراز ہو؟ کیسے آپ شیراز؟ کون سا چینل سے یہ ادارہ سے؟ پی ٹی وی. اچھا، آج کل پی ٹی وی کو سوال دیا جاتا ہے تو میرے دو سوال ہیں، کیونکہ آج عمران خان صاحب مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں الیکشنز کا. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت پوری طرح منتخب کرے گی؟ دوسرا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی بار بار جو ہے وہ اپنے جو ہے معاملات سے نہیں بن رہے آپ لوگ، کیا کوئی سیٹلمنٹ کوئی ہو گئی ہے یا کوئی معاملات ایسے ہیں جن کو حل کیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا؟ جہاں تک عمران خان صاحب ہے، خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ، مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے. 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا، اور وہ فیل ہو چکا. اب اس کا جو ابھی تک وہ بطور اس کا وہ ضد ہے، وہ پورا
نہیں ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پرویز خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچنے ہیں، تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ادھر جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا، لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے. ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، وہ قومی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہو اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اصطلاح آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس it happens to ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ اچھی بات تھی. ضد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا اپنا ایک وجود ہے، ان سے ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمارا نظریہ ملتے ہو، جہاں ہمارا لائک مائنڈڈ ویوز ہو، اور اس پہ کام کیا جائے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے، کہ ہم قانون میں جو جتنا بھی مضبوط ہم بنا سکتے لوکل باڈیز کا نظام، ہم اتنا مضبوط بنائیں. جو ان کے دوسرے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ میرا پارٹی کے لوگوں میں ایک ریزرویشن ہے، ایک پریشر ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی الیکشنز ہے بہت سے دفعہ سے ڈیلے ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے سیاسی نقصان کا مجھے فکر نہیں ہے. وہ الیکشنز آپ جیتتے ہو، آپ ہارتے ہو، اگر ہم ہارتے تو ہارتے، جیتتے تو جیتتے. مسئلہ ہے کہ ہمارا جو گورننس ہے اس سفر کر رہا ہے. دیکھیے جب سیلاب آ رہا تھا تو لوکل باڈیز کا پہلا فیز تو گزر چکا تھا. لوگ الیکشنز جو جیتنا چاہ جیت گیا، جو ہار گیا ہار چکے، لیکن وہ اپنا اوتھ نہیں لے سکے. اور جب وہ اپنے اوتھ نہیں لے سکے، اب وہ لوگوں سے ووٹ تو لے چکے ہیں مگر ان کا مدد نہیں کر سکے. اگر وہ سیلاب کے دوران میرا فیز 1 کا لوکل باڈیز کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ سویئر ان کیا جاتا تو وہ پورا جو فورس ہے، جو فوج ہے آپ کے لوکل باڈیز کے نمائندے، وہ عوام کو مدد کر سکتے تھے. آج بھی ہمارے اوپر ان علاقوں میں وہ پریشر ہے. باقی آپ کے ہاں ویسے تو میں جانتا ہوں کہ لوگ
نکل کے محنت تو کیا، لیکن اگر ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں سیلاب کے متاثرین کو مدد کرنے، اس وقت بھی ہمیں کام آتا، اور آج بھی جو اسکیل کا جو چیلنجز ہے ان کو مدد کرنے میں ہمیں ایک قسم کا گنجائش ملتا ہے. تو ہم تو ہر چیز میں، ہر موقف پہ ایم کیو ایم کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تاحیات لے ہے ہمارا الیکشنز کے، اس پہ ہمارے کچھ اعتراضات ہیں جس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. شعیب تھے دنیا میں تہیم میرا ایک سوال ہے، 2010 میں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچا تھی، اس کے بعد حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی سپریو بند اور ایم این وی ٹرین کی پشتیں مضبوط کرنے کے لیے. تو ابھی 2022 میں سب سے زیادہ متاثر ضلع دادو ہے، تو ابھی آئندہ جو سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکومت اس طرف کیا توجہ دے گی؟ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں توجہ تو ہمیشہ دینا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن 2010 کے سیلاب کے بعد جتنا ہم نے انفراسٹرکچر امپروومنٹ کے لیے کام کیا وہ بھی ایک حقیقت ہے. میں آپ کی بند پہ بات نہیں کر سکتا نا کامنٹ کرنے پر، لیکن ایف پی بند جو ہے وہ ایف پی بند جو میرے یہاں کے نزدیک ہے اس کو وہ بریچ ہو چکا تھا 2010 کے فلڈز کے بعد، اور ہم نے پھر عالمی ادارے کے ساتھ مل کے، اپنے نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 نمبر کام ہوا، عالمی ادارے کے ساتھ مل کے ان سے، ان کے ایکسپرٹ سے، ان کا انپٹ سے وہ ایف پی بند کو ہم نے اس 2010 کے فلڈ یا 2011 کے فلڈز کے جو سٹینڈرڈز تھے اس سے بہت اونچا اور بہت اور طاقتور بنایا تھا. لیکن اس وقت کے ایکسپرٹس بھی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 10 سال بعد اس لیول پہ جہاں 1/3 آپ کا جو سرزمین ہے وہ پانی سے متاثر ہوگا، اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں، اس لیے پورا پاکستان کے لیے ہم نے ریکنسٹرکشن کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہم نے پختونخوا میں جو سوات میں بریجز 15 فیٹ اوپر بنائے، اور اس لیول سے جہاں سے 2010 اور 11 کا پانی نکل رہا تھا اس سے زیادہ اوپر انہوں نے یہ بریجز بنائے تھے. لیکن یہ سیلاب نے اس برج کو بھی لے کے بہہ گیا. جو برٹش کے ٹائم سے بلوچستان میں، جو برٹشرز کے ٹائم سے انفراسٹرکچر موجود ہے، جو 100 سال تک مانسون اور سیلاب بھگت کے وہی تھے، اس سیلاب میں وہ گر چکے. ہمارا اپنا گھر جو نودیروں میں ہے، پتہ نہیں کتنا 100 سال 200 سال پرانا ہوگا، کتنے مانسونز دیکھ چکے ہوں گے، اس سیلاب میں وہ گر چکا. تو ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا فرق ہے ان دی شیئر کوانٹٹی آف واٹر اینڈ فلڈنگ. جو ہمارا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن ہے، obviously ہم یہ نئے حقائق کو سامنے رکھیں گے، اور ہم خود اپنا ایکسپرٹیز نہیں، ہم پوری دنیا کا ایکسپرٹیز لیں گے کہ ہم کتنا اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ کمزوریاں ہیں، وہ تو تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایل بی او ڈی میں اور آر بی او ڈی میں کیا کیا مسئلے ہیں، اور ہم نے چاہا بھی کہ ہمیں وہ وسائل دیا جائے تاکہ ہم یہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. آپ اگر اٹھائے میرا 2020 کا جب میں نکلا تھا سیلاب کا، یہ جو اس وقت کا 2020 تھا یا 2020 میں جو مانسون ہوا تھا، تو اس میں بھی جب ہم نکلے وسائل کم تھے، تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا حق دیا جائے. کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں، کوئی اضافہ نہیں کیا جائے، لیکن ہمارا پورا شیئر دیا جائے این ایف سی کا. ہمارا پورا شیئر جو ہمارا اپنا پیسہ بھاریا ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے، جو کہ ٹیکسز کا کیس میں سندھ حکومت کا کچھ پیسہ کسی اور کورٹ میں موجود ہے، اسی پیسہ کو ہمیں ایکسیس دو تاکہ ہم آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی کا جو ایشوز ہے ان پہ کام کر سکیں. ہمیں وفاقی حکومت اور ان سارے ادارے سے 2020 میں جواب ملا. اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا، مگر اس لیول کا اوبیسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے. آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے، لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو.
اور جہاں ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ، سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے، وہ انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں، وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے دیتے، بیکاز دا لیول اینڈ دا اسکیل آف دی انفراسٹرکچر اینڈ دی اریگیشن انفراسٹرکچر جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل کی ضرورت ہوگا. جہاد بصیر سر نو ڈاؤٹ آف بھٹو صاحب کے بعد موسٹ ایکٹیو فارن منسٹر. سر اتنا بڑا فلڈ آیا سندھ تقریباً بڑا افیکٹ ہوا سیلاب سے. سر تو باہر کے ممالک کے اس حوالے سے آپ آئندہ چند روز میں سر آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ نے کن کن ممالک سے اب تک رابطہ کیا؟ اور سر دوسرا سوال میرا یہ کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. ایک جانب دہشت گرد پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں اور دوسری جانب ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آپس میں اتنے گریوسز بڑھ گئے ہیں کہ ملک کو پش ڈال دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو مطلب کہ جو کسی پارٹی کے چیئرمین یا رہنما آگے نہیں آنے چاہ رہے، کیا آپ ان کو اس حوالے سے کوئی بات چیت کے لیے آن بورڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اب جہاں تک وزیر خارجہ کی بات ہے، اور تو جب سے ایز ان مطلب میں نے پہلے دن تو اپنے باہر کے دورے رکوائے تھے کہ میں جائے اور سیلاب سے متاثرین سے ملوں، مدد کروں، لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور ارد گرد کے علاقوں کو، مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا. یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا. تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں، تب سے میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں دنیا بھر میں. اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے لیے آپ کا BBC پہ اور CNN پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا، پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے، ٹینشن چلا جاتا ہے. تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں. آپ سوچیں جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی. چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے اس کے بعد جو معاشی حالات ہے وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ پر پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ this is ridiculous. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں اگزامپل دکھائیں کہ جو دہشت گرد ہے، جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنے سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا. ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا. ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں. ہم نے ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا جو فالٹ لائن کے لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی نہیں دی ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ APS میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے. جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور TTA ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے
وہ ان کا اپنا تاریخ ہے, اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے ان کا, آپ پسند کرے یا نہ کرے. طریق طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے, طریق طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا. اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا, جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا, تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے, ہم آپ کا میزبانی کریں گے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا. تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا. کے پی میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں, پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے, ان کے لوگ پی ٹی آئی کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں, مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو. کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا. اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا, عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا, وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے. جو دہشت گرد ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. جو پرامن لوگ ہیں, جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں, جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں, کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں, وہ تو 100 بسم اللہ. لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا, اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے؟ وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا. باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا. وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے. ایک آئین ہے, ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے, جوڈیشری ہے, دوسرے ہیں. اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں, سیاسی مخالف سمجھیں گے. جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے, جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے. اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو, ریکنسیلیشن کو, اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا. ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں. ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا. ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا, میڈیا کو آزادی دلوایا, اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے. سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا, لے کر آیا, شروع کیا, بنیاد رکھا, مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے, تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے, اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا, ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا. پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا, اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دے سکتے. تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے, جمہوری سیاستدان بنے, اور ایسے اس نظام کے تحت چلے, یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے احتجاج کیا, پی ٹی آئی کو علیحدہ کروا دیا, اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسئلہ
मसाइल आप कैसे हल करेंगे? तो मैं एक तो हमने जब जिदोजहद किया इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, तो कुछ बुनियादी चीज़ें थे जिसकी वजह से हम ये एहतजाज कर रहे थे। एक जो हमारा जमहूरियत को, हमारा आज़ादी को, हमारा पार्लिमानी निज़ाम को, हमारा सूबाए ख़ुद मुख्तारी को, हमारा जो NFC अवार्ड है, इन सब के आइलैंड्स के पीछे भी पड़ गए थे। तो जो हमारा हक पे टाके मारे जा रहे थे, उसका हमने सिला करना था, सही करना था, और साथ साथ तो मुआशी बहरान था। और हम जिस मुआशी बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, वो इमरान का पैदा किया गया मुआशी बहरान था। मसला सिर्फ तब आया जब इमरान को, और अगेन ये ऐसे एक कदम था जो हमारे सोच से बाहर है कि कैसे एक वज़ीर आज़म ये कदम उठा सकता है, कि निकलने से पहले इमरान ने अपना किया गया जो वादे थे आलमी इदारे के साथ, वो तुड़वाए, पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में धकेल दिया, और ऐसे सूरत हाल हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा जो मुआशी तौर पे उस मुश्किल में थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म का फ़ाइनेंशियल टीम ने हमें उस मुश्किल से बचा दिया, मगर उस कदम की जो बोझ है, उस जो फ़ैसला है, उसका जो बोझ है, वो हमारा आम आदमी को उठाना पड़ा और उठाना पड़ रहा है। महंगाई की सूरत में, खाने पीने की अशिया की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में। और फिर उसके बाद जब आपने बचा दिया, और उम्मीद ये था कि हमारा जो चूल्हा वो फिर से चलेगा और पाकिस्तान की मीशत एक सही सिमत पे चलेगा, ऊपर से ये कुदरती आफत जहाँ 1/3 आपका सरजमीन जो है वो पानी में डूबा हुआ। तो इससे हम इनकार नहीं करें कि मुआशी बहरान है, मगर ये सोचना पड़ेगा कि इस मुआशी बहरान से निकलने के लिए हम किस पे एतमाद करते हैं। अगर मैं अपने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछता हूँ कि इस वक्त, इस मौके पे, इस मोर्चे पे आप क्या समझते हो, ये जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब की फ़ाइनेंशियल टीम ये मुश्किलात संभाल सकते हैं, या वो आदमी जिसने ये मुआशी बहरान पैदा किया, जिसने ये नुकसान किया? तो मेरे ख्याल में सब कहेंगे कि हम इमरान खान का जो 4 साल का गंद है, वो चंद महीनों में तो वज़ीर ख़ज़ाना सही नहीं कर सकेगा। उसको थोड़ा सा हमें मौका भी देना चाहिए कि वो हमें इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। हम ज़रूर अपने तजवीज़ दे सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, जो कि हम मुसलसल देते रहते हैं। और इस वक्त भी हम समझते हैं कि 2 अहम चीज़ें हैं। एक जो ये सैलाब आया है, इसको एक कैटास्ट्रफी से एक मौका में तब्दील किया जाए, और सैलाब मुतासर इलाके जो गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हम उन लोगों को भी निकाल सके मुश्किल से और हमारा मईशत को फ़ायदा दे सके। और दूसरा, पाकिस्तान का मईशत का बैकबोन हम सब सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत है। बहुत अफसोस की बात है कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ा, तो हम दुनिया को पाकिस्तान का जो चीज़ें थे वो बेचते थे। हम पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का जो पैदा किए गए चीज़ें थे, हम पूरी दुनिया भर में बेचते थे, और इस वक्त हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारा राय है, अगर हम ये यूक्रेन और रूस के फार्मर्स को डॉलर्स में पे करने के बजाय हम उसी पैसा रुपीज़ में अपना फार्मर्स पे इन्वेस्ट करते, तो हम एक बार फिर ज़राअत को भी मजबूत कर सकते हैं, हमारा जो किसान है उनको मदद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा कर सकते हैं, और पाकिस्तान की मीशत को सही सिमत पे लेके जा सकते हैं। और हमारा जो NSC मीटिंग हुआ कल, उसमें मईशत भी एजेंडा पे था, और उस मीटिंग के कंक्लूजन में इस बात को डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया कि ज़राअत पे हम फोकस करेंगे। और मुझे देखना है, और इलाके जो मुतासिर हुए हैं, घर जो टूटे हैं, आपके सवाल जवाब तो हर किसी टाइम पे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम केटी निजाम। केटी हैं? अच्छा, चले ज़रूर। कैसे आप भाई, खैरियत से हो? दुआ करता हूँ पहले तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, मगर ये अफवाहें सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में जा रहा है पाकिस्तान। पहला तो यही बात, उसका ज़िम्मेदार कौन है, सियासी कशमकश है, क्या है? और दूसरा ये कि ये सैलाब जो आया, अरबों खरबों का नुकसान तो हुआ है, ठीक है, मगर इसमें मुखालफिन ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि सैलाब मिसमैनेजमेंट का भी है। आप क्या कहेंगे?
سو پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بحران ضرور ہے. اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں. ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلا گھونٹا, جس نے خود وہ فیصلے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے, جس سے پاکستان کا کریڈیبلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان پہنچایا, اور ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہمیں دکھیلا گیا. تو اس وقت ہم معاشی بحران میں ہیں. جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں, میں ان کا کیا کہوں. ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے, ایک طرف انٹونیو گوٹیرس ہے, ایک طرف COP27 کا شرم الشیخ میں پوری دنیا کا کلائمیٹ ایکسپرٹس ہے, اور دنیا کے سائنسدان ہیں. یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ امیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ 2/3 سندھ ایک جھیل بن چکا, ایک سمندر بن چکا تھا. تو ان لوگوں کے میں وہ عقل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے, اس لیے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا کہ اس سیلاب کو کیسے مینیج یا مس مینیج کیا جاتا. اس برا جو وہاں ایک تہائی پاکستان کا سر زمین پانی میں ڈوبا ہوا, اس کا مینجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چیف منسٹر سندھ میں CM ہاؤس میں تھا 2 دن پہلے, تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے, اور اس وقت کا کتنا کمپیریٹیولی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا. اور تو سائنس جو ہے, حقائق جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کنٹریبیوشن ہے, مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change. یہاں کا کوئی نام نہاد سیاسی جماعت اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. بیٹے ہیں وہ پبلک کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کب دلہا بنیں گے اور کب جب ہم ان کو بچا